الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك الصلاة والسلام عليك يا سيدي یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت دی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اس دے ایک مبارک حصے نو برکت واسطے تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ قرآن دا پڑھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ تسی دوستاں نے قرآن سنے، اللہ تہاڈا سننا قبول فرمائے۔ سچی کلام دیاں برکتاں رحمتاں میرا رب تانوں بھی اور مینوں بھی نصیب فرمائے۔ تعلیمات تے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ساڈے جنہ دوستاں نے مہربانہ نے اس عظیم الشان مبارک محفل دا اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے، انہاں نو اجر عظیم عطا فرمائے۔ تسی دوستاں نے محبت وچ کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اس جنگل دے اندر تسی لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے، اپنی بہنیاں چھوڑ کے، اپنی نیند قربان کر کے، اپنے بستر چھوڑ کے صرف حضور دا ذکر سنن آئے ہو۔ اللہ تہاڈا آنا مبارک فرمائے۔ تسی جتنے قدم اٹھائیں اللہ ہر قدم تے تانوں برکت اور رحمت عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، انہاں دعائیہ جملیاں تو بعد میں بہت لمبی گفتگو دا ارادہ نہیں رکھتا۔ نہایت مختصر بات آپ دوستاں نال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان سمجھو کہ محفل اختتام بھی طرف چلی گئی۔ اسی بہت تھوڑی دیر بات کریں گے اور اس تو بعد درود و سلام اور دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات نو بہت زیادہ دیر زحمت نہیں اٹھانی پائے گی۔ تھوڑی دیر خوش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن دے جڑے لفظ میں پڑھیں انہاں لفظاں دا نور چاہ کے تھوڑی جھولی وچ پاواں جی۔ مینوں ویسے تقریر نہیں آندی، تقریر علماء کرتے ہیں، خطباء کرتے ہیں، واعظین کرتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، تو طالب علم بیچارہ کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ چند گھڑیاں قرآن دے موتیاں دے حوالے نال آپ دوستاں نال گفتگو کراں گا اور اپنی گفتگو نو مختصر رکھاں گا۔ تواڈے چہرے تے خوشی اور رونق نو دیکھ کے اور اس جنگل وچ اس منگل نو دیکھ کے، اس چراغاں نو دیکھ کے میں کافی دیر تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ میرے رسول جدو طائف دیاں
گلیاں دے وچوں گزرے تے طائف دے لوگاں نے میرے نبی نو پتھر مارے. مینوں وہ بات یاد آئی کہ حضور طائف دے لوگاں کول گئے تے طائف دے لوگاں نے میرے نبی نو پتھر مارے، پر میرے نبی نے انہاں پتھر مارن والیاں نو دعاواں دتیاں. میں اتھے بیٹھ کے سوچ رہا ہوں کہ جڑا رسول پتھر مارن والےاں نو دعاواں دیندا ہے وہ اس طرح خوشیاں مناون والےاں نو کیا عطا کرے گا. جو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتے ہیں وہ ایسے جشن منانے والوں کو، خوشیاں منانے والوں کو اپنے خزانہ رحمت سے کیا عطا کریں گے. حضور کتنے خوش ہو رہے ہوں گے کہ میرے امتی میری آمد تے کتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی خوشی دا اظہار کیتا ہے. ایک ہے خوش ہو جانا، ایک ہے اس خوشی دا اظہار کرنا. تسی کلے خوش نہیں ہوئے، تسی اپنی خوشی دا اظہار کیتا ہے. تسی زمانے نو دسیا ہے کہ اسی اپنے نبی دی آمد تے خوش ہیں اور اس دی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں. آپ نے چراغاں کر دیا، تسی بتیاں لا دیتیاں، لنگر پکا دیتا، ہیں جی تسی محفل سجا دیتی تے تسی تے اپنی پوری محبت دا اظہار کیتا ہے. میرے رب تواڈی اس محبت دا صلہ تانوں اپنے خزانہ رحمت وچوں خود عطا فرمائے. احباب ذی وقار قرآن مجید ہے، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے. جس مبارک حصے نو میں تلاوت کیتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اس سورت یاسین قرآن دا دل ہے. میں تو حوصلہ دیتا ہے کہ میں تو ڈھیر گلا نہیں کرنیاں، تو سب کچھ میرا حوصلہ ہی بتاؤ. مینوں لگے بے بندے قرآن سننا چاہتے. سودا توڑا میرا تاں ہونا ہے. بات کا مزہ تو تب آئے گا جب آپ بھی میری باتوں کی طرف متوجہ ہوں گے. جتھوں قرآن پڑھے ہے یہ سورت قرآن دا دل ہے. قرآن دا دل، دل جان دیو وہ مارکا ہے جسم میں، یہ تو ایک مرکزی نقطہ دل ہے. اس جسم دا پورا انحصار اس دل تے ہے. جی میں جسم دے اندر دل دی اہمیت ہے، فرمایا قرآن دے اندر سورت یاسین دی او حیثیت ہے. سورت یاسین وہ قرآن کا دل ہے. میرے کملی والے نے فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کسی بندے نو سورت یاسین پڑھنی نصیب ہو جاوے، یہ اتنی مبارک سورت ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورت یاسین دی تلاوت کر لوے اللہ پاک اس نو 10 قرآن مجید ختم کرن دے برابر ثواب عطا کر دے. یعنی جتنا ثواب 10 قرآن مجید ختم کرن نال ملدا ہے، کلی سورت یاسین پڑھن نال بھی اللہ اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص سورت یاسین دی تلاوت کرے، حضور نے فرمایا اے پڑھن والے نو او دا ہر مقصد پورا کرن دے اندر مدد کرتی. اگر بندہ بیماری واسطے پڑھے سورت یاسین اسے شفا دیتی ہے. اگر کوئی مقروض ہے، قرضے تو خلاصی واسطے پڑھے، فرمایا اس نو وہ فائدہ دین دیئے. اللہ حاضر القیاس سورت یاسین جس مقصد واسطے تلاوت کی جائے یہ پڑھنے والے کے اس مقصد کو پورا کرتی ہے. ایک اور حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا اگر بندہ مردہ پہ ہوئے، او دی جان نکل دی پئی ہوئے، تو فرمایا اس مرن والے کول میرے حضور نے فرمایا بے کے سورت یاسین دی تلاوت کی تھی کر. یا رسول اللہ مرن والے کول بندہ بے کے سورت یاسین پڑھے فائدہ کیا ہوئے گا؟ فرمایا مرن والے دے کول بندہ بے کے سورت یاسین پڑھے، فرمایا یہ مرنے والے کے دل کو زندہ کر دیتی. بندہ مر جاندہ ہے، دل زندہ ہو جاتا. فرمایا وہ شخص جب قبر میں جاتا ہے
تو زندہ دل لے کر جاتا ہے۔ قرآن مجید دی اس عظیم سورت یاسین دی روشنی قبر دے اندر نال لے کے جاندا ہے۔ فرمایا قبر میں سورت یاسین اس کی قبر کو نور و نالا نور کر دیتی، اتنی مبارک سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین، تو ان قرآن چنگا نہیں لگتا پیا، میں کلہ پڑھتا بیٹھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ویسے آپ کے ذوق کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اللہ کرے انشاءاللہ تھوڑے ذوق دے نکلے صحیح وچوں۔ میں ویسے ذوق کے لیے بات کر رہا ہوں، ایک لمحہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے ذوق کی یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھ جائے گی۔ یہ جو سورت یاسین ہے، ادیاں 83 آیات میں، کتنی ہیں؟ 83 آیات ہیں سورت یاسین کی۔ اور اس سورت دا حسن ویکھو، کمال ویکھو۔ حسن یہ ہے کہ یہ ساری سورت یاسین ادیاں 83 آیات یا نون تے ختم ہوندیاں یا میم تے ختم ہوندیاں۔ ادھے نہیں بولے سواد بنی گیا کل۔ یہ پوری سورت یاسین یا نون پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے۔ اس دی ہر آیت یا نون پر اختتام ہے یا میم پر اختتام ہے۔ اللہ نے اس سورت کو یہ حسن عطا کیتا ہے کہ یہ 2 حرفوں پر ختم ہوتی ہے۔ ہر آیت نون پر اختتام ہے یا میم پر اختتام ہے۔ اللہ نے فرمایا یاسین، آخری حرف کیا ہے جی؟ کچھ بندے بول لیں یاسین۔ دوسری آیت والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ پڑھتے جائیے، پوری سورت کو تلاوت کیجیے۔ ہر آیت یا نون پر اختتام ہے یا میم پر اختتام ہے، اور اگلا حسن سورت دا اے ہے ہر آیت یا نون تے مک دیئے یا میم تے مک دیئے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں میم سے مراد نام محمد ہے، میم سے مراد نام محمد ہے، اور نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ یعنی یہ پوری صورت نام محمد تے ختم ہو رہی ہے۔ ادھی نام محمد پر ختم ہوتی ہے یا میم پر ختم ہوتی ہے یا نون پر ختم ہوتی ہے۔ میم تو مراد نام محمد ہے اور نون تو مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اور یہ دو میں حضور دے نام محمد، یہ حضور کا ذاتی نام ہے محمد۔ محمد جب تک تسی بولنا نہیں میں اگلی گل ہی نہیں کرنا۔ جی میں ٹھردا بیٹھا میں ٹھر کے دکھاؤ محمد 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 محمد، کیڑا سونا نا ہے۔ اور میں تو مانا دساں تو تسی ہور ٹھر بیسو۔ محمد اس نو آدن جی دی ہمیشہ تو تعریف ہوندی پئی ہوے، ہمیشہ ہوندی رہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ جی ہمیشہ تو تعریف ہوندی پئی ہوے، ہمیشہ تعریف ہوندی رہے۔ کیڈا سونا نا اللہ تواڈے رسول نو دیتا ہے۔ دشمن بھی اگر نہ لوے تے آدھا محمد، مانا اے ہے بے تیری ہمیشہ تو تعریف ہوندی پئی ہے، ہمیشہ ہوندی راسی۔ دشمن بھی اگر کہے تو وہ کہتا ہے آپ تو وہ ہیں جن کی ہمیشہ سے تعریف ہو رہی ہے اور ہمیشہ تعریف ہوندی راسی۔ محمد محمد
محمد الذی یحمد حمدا بعد حمد، ہمیشہ تو تعریف ہو رہی ہے اور ہمیشہ ہوندی رہنی، یہ ہے نام محمد۔ اور دوسری آیت نون پر ختم ہوتی ہے، نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تواڈے کول تواڈے رب کی طرفوں آیا نور۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، یہاں نور سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ جیڑیاں گلاں تساں سنن آئے بیٹھے ہو مینوں آمدیاں ہی کون، مجھے لطیفے نہیں آتے، مجھے شعر بھی نہیں آتے، ہاں جی، مجھے قصے نہیں آتے، کہانیاں نہیں آتی، اس واسطے میں تھوڑے مطلب دا بندہ نہیں ہوں۔ میرے کول تو جتنی دیر بانا نے میں تو یہ قرآن ہی سنائی رکھنا نے، بانا نے بہو جاونا نے جاؤ، مجھے قرآن کے علاوہ کچھ آتا نہیں۔ قصے امدے کہانیاں امدیاں تو ان خوش کریں دا، توڑا روح راضی کریں دا، مجھے نہیں آتی۔ میں نے قرآن پڑھنا ہے، آپ سن لے تب بھی ٹھیک، آپ نہ سنے تب بھی ٹھیک، میرے پاس اور سودا نہیں ہے، یہی قرآن ہے جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں بس۔ اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ قرآن مجید کے اندر 3 قسم دیا آیات ہیں، اگر بندے میری انگلیاں ویدے بیٹھے ہوئے 3 قسم دیا آیات ہیں قرآن دے اندر۔ ایک آیات مقطعات، دوسری آیات متشابہات، اور تیسری آیات محکمات۔ پورے قرآن دے اندر 3 قسم دیا آیات ہیں، مقطعات، متشابہات اور محکمات۔ مقطعات ان آیات نو آکھیا جاندا ہے جڑیاں پڑھیاں تے جاندیاں لیکن انہاں دا ترجمہ نہیں کیتا جاندا۔ نہیں سواد بنیا گل دا، محنت میں بڑی محنت کی تھی، میری برامہ نو گل سمجھ آئے۔ ان آیات کو آیات مقطعات کہتے ہیں جنہیں پڑھا جاتا ہے ترجمہ نہیں کیا جاتا، جیسے الف لام میم حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہے، آیات مقطعات ہے۔ اے وہ آیات نے جڑیاں پڑھیاں جاندیاں لیکن ترجمہ نہیں کیتا جاندا۔ کیوں؟ کیونکہ اے او آیات نے جنہاں دا ترجمہ یا خدا جاندا ہے یا مصطفیٰ جاندا ہے۔ ان کا ترجمہ یا خدا جانتا ہے یا بولو یار کچھ بول پو، خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتا ہے۔ اس لیے ان آیات نو آیات مقطعات آتے ہیں۔ دوسری آیات متشابہات نہیں، جڑیاں پڑھیاں بھی جاندیاں تے انہاں دا ترجمہ بھی کیتا جاندا ہے لیکن وہ ترجمہ مضبوط نہیں ہوندا، بدلن والا ہوندا ہے، اس سے معانی مراد لیے جاتے ہیں، گل سمجھاون واسطے انہاں دا معنی کیتا جاندا ہے، معنی پکا تے مضبوط نہیں ہوندا۔ نہیں سن دے بیٹھے، میری محنت نہیں بھائی، میں معافی منگنا، سارا قصور تہاڈا نہیں، کچھ قصور میرا ہی ہے جی۔ بندہ اتنے 18 ملو موڑ بہ کے تے مقطعات بیان کرے، متشابہات بیان کرے، جی محکمات بیان کرے، تو بھائی تہاڈا سارا قصور نہیں، کچھ قصور میرا ہی ہے۔ ایڈی اوکھیا گلاں کرن دی اتنے مطلب جنگل وچ کی لوڑ ہے، اور یہاں دریا کے کنارے بیٹھ کر یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
سیدھیاں سیدھیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرنیاں تے میں اوکھیاں گلاں چلو میری غلطی دی مینوں معافی دیو میں کر بیٹھا ہن میں کچھ محنت میں کرے نہ کچھ حوصلہ تساں کرو آپ دوواں گھراں واسطے اللہ کرے انشاءاللہ ایک گل آسان ہو جاوے کچھ مینوں محنت کرن دیو کچھ تساں ہی کان کھڑے کرو میں پتہ لگے بے میرے گلاں انہاں دے کناں چ پپدیاں پیاں دل چ لاندیاں پیاں ایک آیات مقطعات ہے پڑھیاں جاندیاں ترجمہ نہیں ہوندا دوئیاں او ہیں جڑیاں متشابہات ہیں پڑھیاں ہی جاندیاں ترجمہ ہی ہوندا پر ترجمہ مضبوط نہیں ہوتا بدلنے والا ہوتا ہے ایک مثال دے دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ کیسے ترجمہ بدلتا ہے یعنی مضبوط نہیں ہوتا آیات متشابہات میں سے ایک آیت کو تلاوت کر دیتا ہوں اگر کوئی سمجھنا چاہے گا سمجھ جائے گا اللہ رب العزت نے قرآن مجید دے اندر ایک واقعہ دا ذکر فرمایا صحابہ نے تیرے نبی دے ہاتھ رکھیا اور صحابہ نے حضور دی بیعت کی تھی تلو حضور دا ہاتھ تھائی اتو صحابہ دا ہاتھ تھائی اللہ قرآن نے فرمایا محبوب مڑ اتو میں اللہ دا ہاتھ ہے اس واقعے کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے تلو حضور دا ہاتھ اتو صحابہ دا ہاتھ تے رب آکھیا اتو موڑ میرا ہاتھ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا تو کیسے بیان کیا اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم اللہ فرمایا محبوب تلو تواڈا ہاتھ تھے تے مڑ اتو اللہ دا ہاتھ تھے او ہن بھئی اللہ دا تا ہاتھ کوئی نہیں سن دے بیٹھے میں اللہ دا تا ہاتھ ہے کوئی نہ اللہ تو ان اشاروں سے پاک ہے وہ تو بے مثل اور بے مثال ہے نہیں سوال آیا گل دا میری اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اللہ کے ہاتھ ہے ہیں جی اللہ کے وہ تو ان چیزوں سے پاک ہے ماورا ہے لیکن قرآن نے اتھے گل سمجھاون واسطے بات کی تھی تاکہ ہر بندے دی گل سمجھے چاہ جاوے اللہ فرمایا محبوب تلو تیرا ہاتھ تھے اتو صحابہ دا ہاتھ تھے ید اللہ فوق ایدیہم مرتو اللہ دا ہاتھ ہے تو ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں تیسری آیات محکمات نے جڑیاں پڑھیاں بھی جاندیاں ترجمہ بھی کیتا جاندا ہے تے ترجمہ تبدیل بھی نہیں ہوندا ترجمہ تبدیل بھی نہیں ہوندا وہ محکم آیات ہیں عقائد دے جتنے مسائل تواڈے تے میرے واسطے امامہ نے قرآن چو کڈن نا جڑے مسائل قرآن چو لے جاندن او سارے مسائل آیات محکمات وچوں لے جاندن آیات متشابہات وچوں نہیں لے جاندے آیات محکمات میں سے مسائل لیے جاتے ہیں متشابہات والی آیات میں سے مسائل نہیں لیے جاتے مسائل عقائد کی ساری باتیں آیات محکمات میں سے لی جاتی ہیں تو اے تین قسم دیا آیات نے قرآن دے اندر تے جیڑی سورت یاسین دی پہلی آیت ہے اے آیات مقطعات ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم ہر آیت یہ نون پر ختم ہو رہی ہے یا میم پر ختم ہو رہی ہے اور میم سے مراد نام محمد ہے اور نون سے مراد نور مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور او لوگو بے شک تواڈے کول تواڈے رب دی طرفوں آیا نور حضرت جابر حضور دے قدماں دے وچ بیٹھن صحابی رسول ہیں تیرے میرے رسول دے بیٹھن قدماں دے وچ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ اللہ نے سب تو پہلے کیڑی شے بنائی زمین آسمان چاند ستارے دھرتی دا کیڑا نظام اللہ نے سب تو پہلے تخلیق فرمایا میرے کملی والے نے فرمایا جابر اللہ نے سب تو پہلے تیرے کملی والے دا نور بنایا اول ما خلق اللہ نوری رب نے سب تو پہلے تواڈے نبی دا نور بنایا سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہے اور نور مصطفیٰ نو لے کے تواڈے رب نے کل عالم نو سجایا ہے
تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ ہے. ایک لطف دی گل ویسے کراں پتہ نہیں تھوڑی سمجھ آئے گی یا نہیں, میں ویسے کر کے جاندا پیا. عجب لطف نہیں, حضرت جابر سوال اس کو پوچھتے بیٹھے جیڑا خود اس سوال دا جواب ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد. جواب سے سوال پوچھا جا رہا ہے, نہیں سوال آیا, جواب سے سوال جڑا خود اس سوال دا جواب ہے. یا رسول اللہ دسو اللہ سب تو پہلے کیسے بڑا ہے, اس کو نہیں پوچھا جا رہا جس کتابہ کھول کے دسنا ہے کہ پہلے زمین بنی, آسمان بنے, چند ستارے بنے. کتابوں والوں سے کسی مفتی عالم سے نہیں پوچھا جا رہا. میرے کل کو پوچھتا کہ سب تو پہلے کیسے بنی ہے, میں کتابہ کھلیندا, مڑ کتابہ کھول کے مڑ دلیلہ سدیندا, مڑ اس بندے نو بہ کے سمجھیندا اللہ سب تو پہلے فلانی شاہ بنا ہے. لیکن جابر اس سے سوال کر رہے ہیں جو خود اس سوال کا جواب ہے. جواب سے سوال ہو رہا ہے, جواب سے سوال ہو رہا ہے. جواب کو سوال پوچھا جا رہے ہیں یا رسول اللہ دسو اللہ سب تو پہلے کیسے بنائی. اچھا عجب لطف دی گل ہے, حضور نے سوال سنیا, حضور حضرت جابر دا سوال سن کے مسکرائے, مسکرا کے میرے نبی نے جواب کیا دیتا. اگر وہ جواب تسا سننا چاہو میں جواب لئی بیٹھا. میرے نبی دا رحمت دا سمندر بھی ٹھاٹھا پیا مرندہ, حضور نے حضرت جابر دے سوال نو سن کے خود جواب دیتا. جابر نے پوچھا یا رسول اللہ اللہ نے سب تو پہلے کیسا بنائی. حضور نے فرمایا یا جابرو ان اللہ تعالی قد خلق نور نبیک من قبل الاشیاء لم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا بشر او کما قال. حضور نے فرمایا نہ جن بنے نہ بشر, نہ شجر تھے نہ حجر, نہ جنان نہ انسان, نہ لوح تھی نہ قلم. ایک بڑھاون والا خدا ہے, دعا بڑھن والا مصطفیٰ. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. میں تو ساری رات قرآن پڑھی رکھساں بھائی, تسا کام شام کرنے والے بندے ہو تو میں تو بالکل ویلا. میں انتقام ایک ہوئی نہ, میں تو یہ قرآن پڑھنا تے پڑھانا ہے, میرا یہ کام. اس واسطے میاں تسا جیت گیا میں ہار گیا ہوں, میں اتھائی گل چھوڑیندا پیا چونکہ ہجے مڑ بنیندا بداموں اتھائی چھوڑ دے میں ٹھیک ہے, مڑ اگا کنجن لگم تو 3-4 گھنٹے لگ جاسے. اس واسطے بہتر ہے بے موڈے بندہ جڑا ہے نا کام کنج لوے اتھائی ٹھیک ہوندا ہے. گل ریڑ پئی تے کنجن وچ مڑ جھٹ جیا لگ جاسی. تسا سارے اگے بڑے اوکھے بیٹھے ہو, میں تانوں ہور اوکھیاں نہیں کریندا. تے اے گل میں دسیندا پیا بے اے قرآن سناون دا کم اسی اج تو نہیں شروع کیتا. اے دا آغاز اس کامل ہستی نے کیتا ہے جن دنیا مبارک شاہ بغدادی آتی. میرے دادا جی فرمایا کردیاں کہ ساڈا جڑا رقبہ ہے نا وہ جلار تے گڈیندا. جٹ بندے بیٹھے دل آتا ہے بھئی وچوں کئی بندے جلار جان دے, اسے چھوور تا نہیں جان دے, نویں نہیں جان دے, پرانے بندے جلاری جان دے. اولے بندے رقبے جلار تے پہ ویندے آن, اولے نارا کeinان, پیٹر کeinان, بورا کeinان, اولے کھوہ واندے آن. کھوہاں دے وچوں پانی نکلدا, ارد گرد داند پھردے آن, لوٹیاں نال پانی نکلنا, او کسیاں جامنا, مڑوائیاں نو لگنا. ایک بندے اپنیاں بائیاں پی لیندے آن. حضرت صاحب رو فرمایا کردے آن بے ساڈا جیڑا رقبہ نا, میرے دادا جی اپنے علاقے دے وڈے زمیندار آن, 14-15 مربے میرے حضرت صاحب دا اپنا رقبہ, کئی جلاری آن
یہ تو حضرت صاحب دا رقبہ گڈیندا میرے دادا جی فرمایا کردے ہیں بھئی میرے والد صاحب میں فرمایا مبارک آ جلار تو چلاونی ہے حضرت صاحب را فرمایا کردے ہیں میں قرآن دے 14 سپارے جلار دی گادی تے یاد کیتے ہیں میں دان دی ویندا ہوں دان دی ٹریندا ہوں تے اپنا قرآن دا سبق یاد کریندا آپ فرمایا کردے ہیں او عشق مبارک دے اندر بڑھیا او جڑا قرآن پڑھدا ہوں نا تے مڑ قرآن دا عشق میرے اندر بڑھیا مڑ اس عشق میں بان نہ دیتا او نور جو میرے اندر آیا میرے حضرت صاحب نے فرمایا کردے ہیں میں اپنی وسطی قرآن دا پہلا درس بنایا ارادہ میرا اے ہوئے بھئی جڑے 4 کیارے رب مینوں دتے نا انہاں دی پیداوار نال درس چلائی سے حضرت صاحب نے فرمایا کردے ہیں اس ٹائم بڑے بڑے ذمہ داراں کو روک رقم نہ ہوندی لوگ ڈھور بھی دانے بھی چیندے ہیں تے لوگ اپنے کم چلائیں ہیں حضرت صاحب را فرمائیں ہیں میں درس بنایا میرا بھی ایو طریقہ ڈھور ویچنا دانے ویچنے تے اپنے درس نو چلاونا حضرت صاحب را فرمائیں ہیں میں پہلا درس بنایا اللہ میں خواب وچ کملی والے دا دیدار کرائے میں ویکھیا میرے گھر حضور آ گئے نال حضرت علی المرتضی آ گئے حضرت امام حسن آ گئے نال لجپال حسین ہی آ گئے میرے دادا جی فرمایا کرتے ہیں انہاں چاروں پاکستیاں میرے بیڑے چ قدم رکھے تے میرے گھر دے درو دیوار روشن ہو گئے میں حضور دے جوڑیاں دے وچ بیٹھا ہوں مبارک دیاں اکھیاں او چہرے پر انوارا جس تے خالق کے کائنات خود عاشق حضور میں فرمایا مبارک گھبراویں نہیں اللہ تینوں کامیاب کرے سی آپ فرمائیں حضور دی زبانی چوئے جملے نکلے اللہ من میں گھبراون نہ دیتا ایک تو بعد دوہ تریہ چوتھا پنجواں چھوٹے بڑے میرے دادا جی نے قرآن دے 55 درس بنا چھوڑے 50,000 بندہ قرآن پڑھ گیا آؤ ہزارہ لوگ ہن قرآن پڑھ دے بیٹھے لکھاں تے کروڑا لوگ قیامت تک قرآن پڑھ دے رہا یہ جو بچہ ابھی نعت شریف پڑھ رہا تھا اس نے قرآن مجید میرے پاس پڑھا ہے علی کیا نام ہے جی علیم علیم کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ یہ علیم نے میرے پاس قرآن مجید حفظ کیا ہے اور یہ پبر والے دے علاقے دا ماسٹر امجد خان صاحب کا بیٹا ہے اے جی میں ہوں تو مولوی صاحب نظر آمدے پہنے مولوی شولوی کے ہی نہ ہے یہ سکول ٹیچر ہیں لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہ کنیکشن جوڑ دیا پھر انہیں سمجھ آ گئی کہ قرآن ورگی کتاب کوئی تو پھر یہ انہوں نے بیٹا میرے حوالے کیا پھر اس کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا اس نے قرآن مجید میرے پاس مکمل کی آج انہوں نے پتہ لگ گیا میں اتھے امدہ پیا تو پھر اے تو پبر آلے دے علاقے چوں یہاں آپ سب دوستوں سے ملنے کے لیے ادھر آ گئے بیٹھو بیٹھو تو ایسے کئی بچے جڑے ساڑھے کو آئے وہ وہاں قرآن پڑھ گئے میں تو اڈنال گلہ کریں دا بیٹھا اس وقت بھی میرے ہکے درس دے اندر کئی 100 طالب علم اللہ دا قرآن پڑھ دے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے ہمیشہ جاری ہے اور ساڑھے قرآن پڑھامن دے 2 طریقے ایک طریقہ ہے کہ لوگ اتھے ساڑھے کل بچے گلیں دن اسی انہاں دے بچیاں نو اتھے قرآن پڑھائینے تے دوسرا ساڑھا قرآن پڑھامن دا طریقہ ہے کہ توڑے ورگے وڈیرے چودھری خان ملک مار تسا ساڑھے کول قرآن پڑھے نہیں ہم دے تسی بڑے مصروف لوگ ہو توڑے کول ٹائم کوئی نہیں تسا ساڑھے کول قرآن پڑھے نہیں ہم دے توڑے واسطے اسی اپنا گھر چھڑے نے ایتے کئی 100 میل پد کر کے ایتے جنگلے چاہ کے توانو اللہ دا قرآن پڑھائی نے ایمان نال دسیا اے ہن ادھا گھنٹہ بہ کے توانو قرآن نہیں پڑھایا جنہاں میں سبق پڑھایا او بولنے جڑے سبق نہیں پڑھ سکے رہ گئے او بھی شک چوب بیٹھے کیوں جی یاسین نہیں پڑھایا والقرآن الحکیم نہیں پڑھایا انک لمن المرسلین نہیں پڑھایا علی صراط مستقیم نہیں پڑھایا انہاں بالا نو اتھے قرآن پڑھائینے ہیں تو انہوں ایتھے توڑا کے قرآن پڑھائینے ہیں ساڑھی ایک تحریک ہے ایک مشن ہے ایک کوشش ہے کہ میں اس مخلوق دا رشتہ قرآن نال ہو جائے چونکہ سانو یہ سمجھ آئیے کہ قرآن تو بغیر جہان کوئی نہیں قرآن تو بغیر نظام کوئی نہیں قرآن مرکز ہے قرآن رہبر ہے قرآن مرشد ہے قرآن قائد ہے جس قوم کو قرآن ہے وہ قوم زندہ ہے جس قوم کو قرآن نہیں وہ قوم مردہ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس قوم کی کوئی پہچان نہیں ہے جس کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے
میرے دادا جی فرمایا کر دیا قرآن اتنی اعلیٰ کتاب ہے اگر کپڑے دا تعلق قرآن نال ہو جاوے قرآن کپڑے نو بھی اعلیٰ بنا دیتا کدی لکڑی تے قرآن رکھ دیو قرآن لکڑی نو اعلیٰ بنا دیتا ہے کدی کاغذ تے قرآن لکھ دیو مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے اس کاغذ دی بےدبی نہیں ہون دیتا اور لوگوں لکڑی ایک عام جئی چیز کپڑا ایک عام جئی چیز کاغذ ایک عام جئی چیز عام چیزاں دا تعلق قرآن نال ہو جاوے قرآن انہاں دیا شانہ ودھا دیندا ہے تے جے بندے دی یاری قرآن نال ہو جاوے بندہ تے اشرف المخلوقات ہے خلیفۃ اللہ فی الارض ہے اللہ کا نائب ہے خود سوچو اگر بندے دی یاری قرآن نال ہوئے قرآن اس بندے نو کتنا اعلیٰ بنا دے تو الحمدللہ تواڈا سارا علاقہ تواڈی قوم تسی سارے بیرا ہمیشہ قرآن دے درساں دی خدمت کر دیو تے تواڈے تعاون دے نال اتھے کئی طالب علم اللہ دا قرآن پڑھ دے بیٹھے پوچھنا اے چاہنا بے اے قرآن پڑھیندا رہے یا بند ہو جاوے اللہ توانو قرآن نصیب فرمائے مڑ تواڈے بچیاں نو نصیب فرمائے مڑ تواڈیاں نسلاں دے وچ اللہ اس قرآن دا نور جاری فرمائے تواڈے بزرگاں نے ساڈے دادا جی دے موٹے نال موٹا جوڑیا اج انہاں دی اولاداں ساڈے موٹیاں نال کھلوتیاں اسا تانوں وینے تے خوش ہو جانے ہیں بے اے خوش نصیب لوگ ہیں جنہاں قرآن دی اس تحریک وچ ساڈا ساتھ دیتا ہے تے تواڈے تعاون دے نال کئی طالب علم اللہ دا قرآن پڑھ کے چلے گئے دعا کرو انشاءاللہ قیامت تک قرآن پڑھن پڑھاون دا سلسلہ چلدا رہ جائے اسا جدنا بھی ہے تانوں یاد دہانی کرا جانے ہیں ہمیشہ حضرت صاحب دے درس تواڈے حصے پڑھ دین اج بھی میرا دل لگ سی بے او جڑے طالب علم قرآن پڑھ دے بیٹھے انہاں دے واسطے ایک چھوٹی جی تحریک ہو جائے جہدیاں وصولیاں مڑ توڑیاں کڑکا تو پیچھے جا کے ہون ہجے تک گڈڑیاں ہون سے انڈٹھا سودا رب نال کرنا نے ہن گڈڑیاں مڑ اللہ خیر نال ڈھیریاں چوئی سی جیلے او ڈھیری دیسی او دے دتے ہوئے رزق چوں عشر دا حصہ کٹ کے قرآن والے مدرسے واسطے بھیج دی سائیں وصولیاں انشاءاللہ ہاڑی دے اندر جا کے ہوسن تے برکتاں تے رحمتاں او اج کولو شروع ہو جاسن جڑے حضرات اگے حضرت صاحب دے مدرسے واسطے نہ لکھیندے ہوندن انہاں دے نامے بھی لکھی جاسن کوئی نواں خوش نصیب بھی قرآن دی اس تحریک شامل ہونا چاہسی اپنا نامہ لکھائی سی وصولیاں بعد تے برکتاں تے رحمتاں ہن پہلا خوش نصیب کیڑا ہے جیڑا قرآن واسطے اپنی پہلی محبت دا اعلان کرے کہ رب مینوں دیسی او میرے بھائی دا نام لکھنا ہے نا دسیا جی طاہر عباس ولد احمد بخش کون جی اللہ اکبر ایک من اللہ قرآن واسطے تیری محبت قبول فرمائے جی ہور کو خوش نصیب مار شیر محمد ولد راجہ دراج جی ایک بوری اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے غلام محمد ولد مپال جی دراج ہکمن جی اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے اور کو خوش نصیب جی ولد مپال ماشاءاللہ جی جی نہ دسیا جی رمضان ولد گل محمد ایک من کون جی ملا اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے اپنی ذات واسطے نہیں صرف اللہ دے قرآن واسطے ہاں جی ہور کو خوش نصیب جی ماشاءاللہ جی نہ دسیا جی خان محمد جی ولد محمد ماشاءاللہ کون جی دراج جی کتنے بابا جی ایک من اللہ قرآن واسطے تھوڑی محبت قبول فرما غلام اکبر ولد نور کون جی دراج اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرما جی بیٹا فیاض حسین ریاض حسین ولد شیر خان کون بیٹا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ تیری محبت قبول فرمائے ایک من بیٹا اللہ قبول فرمائے جی ہور کو خوش نصیب قرآن نال محبت کرے امیر جی ولد مپال جی کتنے جی ایک من آ جڑے بندے ہمیں پیسے دیتے ہیں اے بھی طالب علم دے محمد عمران نواز صاحب جی غلام شبیر ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی
دو من نعرہ تکبیر جی. میرے دادا جی ایک گل کردے ہیں تو گل سناوا روح راضی کرو. میرے دادا جی فرمایا کردے ہیں پیٹ واسطے منگن جیا برا کام کوئی نہیں تے قرآن واسطے منگن جیا سونا کام کوئی. لوگ پیٹ کے لیے مانگتے ہیں. فرمایا میں تو لوگوں سے اللہ کے قرآن کے لیے مانگتا ہوں. نہ دسیا جی. سیف اللہ والد محمد مپال جی ماشاءاللہ. کون جی؟ ماشاءاللہ حکمن جی. جی ہور کو خوش نصیب نہ دسیا جی. والد ماچیا. کون جی؟ ماشاءاللہ. اللہ قرآن واسطے محبت قبول فرمائے. اور کو خوش نصیب جی. اچھا عجب لطف دی گل ہے اختر والد سرور جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. عجب لطف ہے بندے من لکھائیں دے پہ. کسے بوری لکھا دیتی کسے من لکھا دیتا. ہاں جی اسا من دیتا اسا بوری دیتی اسی 100 روپیہ دیتا. قربان جاوا جلے میرے نبی دین واسطے منگیا نا صحابہ دیتے دیون دا انداز ہی مختلف ہے. صحابہ نے ان دیتا. حضرت فاروق اعظم نے گھر دا سارا مال چالیا تے مڑ اس مال نو رکھ کے 2 حصے کر دیتے. ایک حصہ بچیاں واسطے رکھیا ایک دین واسطے حضور دے قدم وچ پیش کر دیتے. حضرت صدیق اکبر دی واری آئی انہاں گھر دا سارا مال چالیا تے حضور دے قدم ڈھیر رکھ دیتا. حضور پوچھیا صدیق گھر کیسے چھوڑ آیا ہے؟ انہاں کہ یا رسول اللہ گھر صرف اللہ تے ادھر رسول چھوڑا ہے. صحابہ تے دین کے لیے ایسے دیا ہے. اور میرے نبی کے گھرانے نے تو سا من دیتا ہے تے کربلا سیدہ تا سار دیتا ہے. 72 قربانیاں کربلا دیاں لکھیاں پئیاں. جوانن معصومن ہم شکل رسولن. 72 قربانیاں کربلا دیاں. ایدو تیران دے می وستے رہن ایدو پتھران دی بارش ہوندی رہی وچالج کھلو کے سید قرآن پڑھ دے رہے. انہیں اس امت نو درس دیتا ہے سب کو چھوڑیا جا سکتا ہے قرآن نہیں چھوڑیا جا سکتا. ظالمہ نے سر جدا کر دیتے دڑ وکھرے ہو گئے سر وکھرے ہو گئے. یزیدیہ نے سر انور نو نیزے تے چڑھا دیتا. بدبختہ نے اٹھے کھلو کے نعرے مار دیتے. انہاں آکھیا ہار گیا حسین جیت گیا یزید. انہاں بدبختہ نے نعرے مارے پر سر نیزے تے چڑھا کے یزیدی خود ویکھ کے حیران ہو گئے کہ حسین دا سر وکھرا قرآن پڑھدا پیا دھڑ وکھرا قرآن پڑھدا. امت کو درس دیا میرے مولا نے کہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے قرآن نہیں چھوڑا جا سکتا. ہن اے عجب بات ہے حسین قرآن چھڑیندا نہیں تے اے امت قرآن پڑھدی نہیں. حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الغالب مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ قرآن دا ایڈا عشق ایک رکعت وچ پیر پاونا دوئی رکعت دے زیادہ تے رب دا سارا قرآن پڑھ چھوڑنا. کسے واسطے فرمایا گیا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن. جتھے قرآن ہو سی علی اتھائیں ہو سی تے جتھے علی ہو سی قرآن اتھائیں ہو سی. قرآن علی نالے علی قرآن نالے. انہاں تا قرآن ان پڑھے ہے کہ جس رسول دا تسی کلمہ پڑھ دے ہو قربان جاوا اس رسول تو. میرے نبی نو قرآن نال ایڈا عشق حضور عشاء پڑھنی مڑ مسلے تے آ جاونا تے مڑ ساری رات کھلو کے قرآن پڑھنا. او سویر ہو جانی تلو رسول دے پیر سج جاونے پیران تے برم آ جاونے رب نو روکنا پاونا. جبریل جی رب جلیل محبوب نو آٹھ ساری رات نہ جاگے کریں ادھی رات آرام کیتا کریں پچھلی راتی اٹھی کے اے میرا کملی والا قرآن پڑھیا کرے میں رب دا قرآن سنیا کرے. ورتل القرآن ترتیلا ورتل القرآن ترتیلا یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. میرے نبی نے تو قرآن ایڈے شوق نال پڑھیا. تواڈے تے میرے کول تو قرآن واسطے وقت نہیں. رسول کو قرآن سے عشق تھا. سیدہ کائنات میرے مولا حسین کی پاک اماں آپ قرآن ایڈا شوق نال پڑھنا. ایک ہاتھ نال گھر دی چکی چلاونی دوے ہاتھ نال اس چکی دانے پاونے اپنی پیراں دیاں انگلیاں دے نال میرے مولا حسین دے پیگے دی ڈوری ہلاونی زبان نال اللہ دا قرآن سناؤ.
ایسا قرآن پڑھا جنہاں قرآن دی قدر آئی انہاں زمانے نو دسیا جو قرآن کیویں پڑھی دے. ساڈے کول رواج بدل گیا, بندے جنگ جاندے اتوں 1 میٹر کپڑا لائے آمدے تے ان قرآن دا غلیف بنا کے چاڑ دیونا تے قرآن چاہ کے جالے چ رکھ دیونا تے سمجھنا میں قرآن دا حق پورا کر دیتا ہے. او مارکا قرآن جالے چ رکھن واسطے نہیں آیا, قرآن تے جنت دا راہ دسن واسطے آیا. وہ تو ہدایت کی بات کرنے آیا تھا. آپ کے پاس قرآن کے لیے وقت نہیں بچا. اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے, مجھے ہدایت عطا فرمائے, ہمیں قرآن سے جڑ کر رہنے کی, قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, پھر اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں نے بڑا اہتمام کیتا, انہوں نے اپنی محبت کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں ان کو پھر ایک بار مبارکباد پیش کرتا ہوں. جن دوستوں نے اس محفل کا خوبصورت اہتمام کیا, اللہ انہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے, اور پھر ان کے رزق میں, مال میں, جان میں, ایمان میں برکتیں عطا فرمائے. ہمارے جن دوستوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا ہے, قرآن کی اس تحریک میں ساتھ دیا ہے کہ ہم اپنی فصلوں میں سے طالب علم کے لیے, قرآن پڑھنے والوں کے لیے اپنے حصے بھیجیں گے, اللہ ان کی فصلوں میں برکتیں عطا فرمائے. آپ کی اس خدمت کو, محبت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. 2 شعر سلام کے پڑھ دیں جی.